بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے انس، اچھی طرح وضو کیا کرو، اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ میرا جو بھی امتی تم سے ملے اسے سلام کیا کرو، تمہاری نیکیاں بڑھیں گی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کرو، تمہارے گھر کی خیریت بڑھے گی۔ چاشت کی نماز پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو اللہ والے تھے ان کا بھی یہی طریقہ تھا۔ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت کیا کرو، قیامت کے دن میرے ساتھیوں میں سے ہوگے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ احادیث لکھی ہیں، ان میں سے 4800 احادیث کا انتخاب کر کے انہیں اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں ذکر کیا، اور پھر ان 4800 احادیث میں سے صرف 4 احادیث کا انتخاب کیا، اور یہ 4 احادیث ایسی ہیں جو انسان ان کو اپنا لے گا، یہ اس کو دیندار بنانے کے لیے کافی ہیں۔ نمبر 1، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نمبر 2، آدمی کے اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ وہ فضول کاموں اور باتوں کو چھوڑ دے۔ نمبر 3، آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نمبر 4، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ جو ان مشتبہ چیزوں سے بچتا رہا تو اس کا دین اور اس کی عزت بچ گئی۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت کے نچلے درجے پر قائم محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، میں اسے جنت کے درمیان میں بنے ہوئے محل کی ضمانت دیتا ہوں، اور جس شخص کا اخلاق اچھا ہو، میں اس کو جنت کے اعلیٰ درجے میں تعمیر محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنا اپنے آپ پر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک آدمی سچ بولتا ہے اور سچ ہی کی جستجو میں رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق یعنی انتہائی سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے رکھو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی راہ دکھاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ ہی کی جستجو میں رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے یہاں کذاب یعنی انتہائی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا، اللہ تعالی روز قیامت اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کیا کرو، تجھے جنت مل جائے گی۔ سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا حالانکہ وہ غصہ نکالنے پر قادر ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنی تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ وہ جو بھی حور چاہے پسند کر لے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داری کو ملاؤ، یعنی ان سے تعلق قائم رکھو اور انہیں ناراض نہ کرو۔ رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ سیدنا ہانی بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے یہ دو اعمال بھی ہیں، سلام کو عام کرنا اور اچھی گفتگو کرنا۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے السلام علیکم کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور فرمایا اس نے 10 نیکیاں حاصل کی۔ پھر دوسرا آیا اور اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور فرمایا اس نے 20 نیکیاں حاصل کی۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا اور فرمایا اس نے 30 نیکیاں حاصل کیں۔